تو ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں. انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیے. انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں, یہ 2033 میں ٹوٹے گا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا, ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا. کیونکہ اب اگر عباس تابع صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا, تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا. تو 9 مئی کہاں پہ ہوا ہے؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے. تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس تابع صاحب برا نہ منائیے گا. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوشچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں, یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں, اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں, اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. حامد میر صاحب, تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, جو کہ کبھی نہیں رہی, تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. 2023 پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے. اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے, اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں, خواہ کوئی بھی جیتے. کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. بہت شکریہ حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سہیل بڑائی صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, 9 مئی کی آپ ذکر کر دیا حامد میر صاحب نے, اختلاف رائے ہمیشہ سے پایا جاتا تھا, 2 آراء ہمیشہ سے پائی جاتی تھیں, لیکن یہ اختلاف رائے میں ایک دوسرے کو تہذیب سے احترام کیا جاتا تھا, اس کی رائے کا, بھلے وہ آپ سے مختلف ہو, لیکن آہستہ آہستہ عدم برداشت کا ایک ایسا دور چل پڑا, اور شاید 9 مئی اس کا نقطہ عروج تھا جب عدم برداشت ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ ہو گیا, ایک دوسرے کی رائے پر فتوے لگانا, دوسرا جو آپ سے مختلف سوچتا ہے اسے غلط کہنا اور اس کی جان کے درپے ہو جانا, یہ پہلے شاید ہمارے معاشرے میں کبھی نہیں ہوا, اور جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے اس کا نقطہ عروج ہم نے دیکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ناگہاں کو ٹال دیں, اس ناگہانی کو, کچھ ناگہاں ہونے کو ہے, اس کو ٹال دیں, تو کیا ہمیں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا ہمارے شاعر, کیا ہمارے ادیب, کیا ہمارے قلمکار, کیا ہمارے کالمسٹ اس سلسلے میں معاشرے میں وہ برداشت پیدا کرنے کی, وہ تحمل پیدا کرنے کی, وہ رواداری پیدا کرنے کی جستجو کر رہے ہیں؟ کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے, اس ناگہانی کو ٹالا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اصل جو پاکستان کے اندر متفق چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے
وہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی دوسری چیز ہے تو وہ آئین ہے، اور آئین ہی مسائل کا حل ہے. تو الٹیمیٹلی بنیادی مسئلے کا حل تو آئین ہی ہے، آئین سے روح گردانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اگر آئین کے تحت ہی بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے 2 حصے ہو جائیں اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ سوچیں اور دونوں کے پاس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہوں، تو اب ہم جیسے آئین پسند اور ہم جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر پاکستان کی ملک کی سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ پیسفل سٹرگل کریں، بجائے اس کے کہ کھلے عام مار روڈ پر آ کر یا ناصر باغ میں جا کر وہ جلسہ کریں، وہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہیں وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا سبق سیکھتی رہی ہے، ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہونے دیا. بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مارشل لاؤں سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا، اور ہر دفعہ وہی دہرایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے، وہی غلطیاں. آپ دیکھیں 71 کے الیکشن کے رزلٹس نہیں مانے گئے. عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی، نہیں اس کو اقتدار دیا، بلکہ 1.5 سال پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار نہیں دیا. اور جب دیا تو GHQ کے اندر جا کر بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو ہے انتقال اقتدار ہوا، ایز وزیر اعظم نہیں انہیں اس وقت بنایا گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کہ مارشل لا آیا پہلا تو سارے اخبارات کے ایڈیٹوریل دوسرے دن یہ تھے کہ جی پاکستان بچا لیا گیا. تو اب اگر ہم صحافی بھی یہ لکھیں گے، لکھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہی لکھا، اس وقت کے سارے اخبار نکال لیں کہ جو پہلا مارشل لا لگا 1958 کا، اور جس دن غلام محمد نے اسمبلی توڑی اس دن اگلے دن کے تمام ایڈیٹوریل اس کے حق میں تھے. تو جب یہ کردار ہوگا، جب عدلیہ کا یہ کردار ہوگا کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ثاقب نثار تک سیاستدانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے اور سیاستدانوں کو ہی نااہل قرار دیں گے اور اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بجائے کالعدم قرار دیں گے، تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ جن سے توقع ہے وہی پوری نہیں ہو رہی. اسی طرح فوج کا آپ کردار دیکھ لیں کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے، ہمیشہ مداخلت کی ہے. اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست نہیں کرنے دی، کسی کو حکومت نہیں چلنے دی. تو یہ اس سارے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ صورتحال ہے. اور خاص کر یہ جو سیاست تھی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف آئی ہے، ہم سب عینی شاہد ہیں، حامد میر صاحب بھی عینی شاہد ہوں گے کہ فوج لے کے آئی ہے عمران خان کو، 100% ان کو سارے جو MNAs تھے وہ دیے گئے، پینل بنائے گئے اور پینل بنا کے ان کے بندے کھڑے کیے گئے. تو یہ کون سی انصاف تھا؟ یہ بھی غلط تھا، اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن واحد طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، آئین پہ چلا جائے. جمہوریت جو ہے وہی واحد راستہ ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں اور سیاسی لیڈر جو ہیں انہی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، سب کو راستہ دینا ہوگا، تحمل اور برداشت لانا ہوگا. اس میں ادیب اور شاعر بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں اور تحمل اور برداشت کو معاشرے میں روا رکھیں. چاہے مخالف کی بھی حکومت ہو اس کو چلنے دیا جائے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے میرا خیال ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد یہ دوسری بڑی کامیابی تھی. 18ویں ترمیم جو ہے وہ تیسری بڑی کامیابی ہے. ان تینوں کو میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب سے میں نے 2 دفعہ کہا کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن ایسا لگا نہیں کہ وہ مانتے ہیں. اگر وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو مان لیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا. بہت شکریہ سہیل بڑائی صاحب. اور فواد صاحب، ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. آپ خود اسیری کاٹ چکے
اور آج کوئی اور طبقہ ہے جو اس وقت زندانوں میں ہے، قید ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا یہ حل ہے؟ یہ سائیکل کب تک چلتا رہے گا؟ اور کب ہم آ کے ایک جگہ بیٹھ کر متفق ہوں گے، ہم سویلین بالادستی پر متفق ہوں گے، ہم آپس میں ڈائیلاگ پر متفق ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی بات سننے، رائے سننے اور ان کو اختلاف کا حق دیں گے؟ اور جو جتنا بڑا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، جتنا چھوٹا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، اس کی بات کو سنا جائے گا تاکہ اس ناگہانی کو ٹالا جا سکے۔